قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا۔ آج جو میرے درس کے جو خلاصہ ہے وہ 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو بندہ جھگڑا چھوڑ لیتے ہیں اگرچہ برحق ہے، لیکن فساد ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں۔ دوسرا، وہ بندہ جو جھوٹ چھوڑ لیتے ہیں۔ تیسرا، وہی بندہ جو خوش اخلاقی اختیار کرتے ہیں۔ تو ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ضمانت لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہو اور کفیل ہو، ذمہ دار ہو اسی بندہ کے لیے، لمن ترک المرا، جو چھوڑ لیتے ہیں جھگڑا، جدال۔ مرا امور الدین میں نہیں ہوتا ہے، امور دنیا میں ہوتا ہے۔ المرا لیس فی امور الدین بل لاجل الدنیا، دنیاوی معاملاتوں میں ہو۔ آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، آپ کے گاڑی پہ کسی نے قبضہ کر لیا، لیکن آپ برحق ہونے کے باوجود ہو، آپ نے چھوڑ لے، چلو آپ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے پہ ربز الجنہ، جنت کو ایک کونے میں گھر دینے کی، یعنی میں ایک کونے کا جو جنت کا ایک حصہ ہے اسی کے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے لیے وہ جنت میں ایک حصہ دوں گا، جو وہ حصہ جنت کے ایک کونے میں ہوں گے۔ دوسرا، وہ بندہ جو جھوٹ چھوڑ لیتے ہیں اگرچہ گپ شپ میں کیوں نہ ہو، یعنی گپ شپ میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندہ کے لیے میں جنت کا ذمہ دار ہوں، جو وہ جنت وسط الجنت میں ہے، وہ گھر جو جنت کے درمیان میں ہے، بے بیتن فی وسط الجنہ، وہ گھر جو جنت کے درمیان میں ہے، یعنی گپ شپ میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ بندہ لمن حسن خلقہ، یا حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، تو اس کے لیے بھی میں ایک گھر کا ذمہ داری لیتا ہوں جو جنت کے اعلیٰ حصہ میں ہے۔ آج جو بحث کرنا چاہتا ہوں جھوٹ کے بارے میں، کل انشاءاللہ العزیز یہ جو قبضے کے بارے میں ہے، یہ کل اس پہ وہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ جو بندہ جھوٹ بول لیتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویل للذی یحدث بالحدیث لیدھک القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ جو بندہ گفتگو کرتے ہیں اور اسی گفتگو سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یعنی جھوٹ بول لیتے ہیں اور جھوٹ بولنے کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بندہ کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ بددعائی کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندہ ہلاک نہیں ہوا. یہ بندہ ضرور بھی ضرور ہلاک ہوں گی. پھر وہی بندہ جس کو ہلاکت ہے، جو زیادہ ہلاکت جس کے لیے ہے، ان میں سے نمبر 1 ملک کذاب، جو بادشاہ جو وزیر اعظم جھوٹے ہے، وہ اس کے لیے تو ہلاکت ہے. ایسے بادشاہ جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کہ وہ 50 لاکھ گھر وغیرہ دوں گا، یا اسی طرح 50 کروڑ نوکریاں دوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ جو یہ جھوٹ بول لیتے ہیں، تو ایسی وزیر اعظم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعائی کیا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، یعنی بہترین جو صدی ہے وہ میرے صدی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اس کے بعد جھوٹ پھیل جائیں گے. لہذا جھوٹ کے لیے جو بندہ جھوٹ بول لیتے ہیں، وہ مذاق کے لحاظ سے ہو یا غیر مذاق کے لحاظ سے ہو، تو اس کے لیے ہلاکت ہے. پھر ایک تو عام لوگوں کی جھوٹ ہے، ایک مولویوں کا جھوٹ ہے، لکھے پڑھے لوگوں کے جھوٹ ہے. مولویوں کا جھوٹ اپنے جھوٹ بات بول لیتے، وہ کہتے کہ میں نے توریہ کر لیا، یعنی وہ توریہ جو اور چیز ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ کو توریہ کہا جاتے ہیں. یا مثلا جھوٹی درخواست لکھتے ہیں. مولویوں کا ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہے وہ قوی ثابت کر لیتے ہیں. مولویوں کا جھوٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ لیتے ہیں، کسی اور پر عمل کرتے ہیں. یہ مولویوں کا جھوٹ ہے. ایک لکھے پڑھے لوگوں کا جھوٹ ہے، جو استاذ کے شکل میں ہو. وہ درخواست لکھتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، حال یہ ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے. ایک دو وہ آیا نہیں اور وہاں پر دستخط کر لیتے ہیں کہ میں کل آیا ہوا ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے. ایک بندہ بیمار نہیں ہے اور اس کے لیے وہ درخواست لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ ہے. ایک بندہ کہ کوئی بندہ فوت نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نانی وفات ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے وہ اجازت دیں. خصوصاً یہ طلباء لکھتے ہیں ہر بندہ کے 3 اور 4 مرتبہ اس کی ایک نانی وہ وفات ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جھوٹ میں داخل ہے. یہ جھوٹ میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث، ہلاکت ہے اسی لوگوں کے لیے. لہٰذا جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ جھوٹی درخواست کے شکل میں ہو، جھوٹے دستخط کے شکل میں ہو، جھوٹے سفارش کے شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہے. لہٰذا ان چیزوں سے وہ پرہیز کرنے چاہیے.